السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آج کیا ہوا؟ آج حد ہوئی۔ پارلیمنٹ نے اور حکومت نے آج وہ سرخ لکیر عبور کی جس سے نراجیت کا، نظر نہ آنے والی نراجیت کا بند ٹوٹ سکتا ہے۔ پارلیمنٹ نے آج عدلیہ کے خلاف ایک قرارداد منظور کر لی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے خلاف، جس نے دراصل انتخابات کے لیے 14 مئی کی تاریخ دے رکھی ہے، اور ہر صورت میں اس آئینی تقاضے کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور عدلیہ نے اپنے فیصلے میں حکومت اور قومی اداروں کے تمام ہی شعبوں کو ایک طرح سے باندھ کر رکھا ہوا ہے اپنے فیصلے کی زبان سے، تو حکومت نے اس فیصلے کے خلاف عملاً ایک بغاوت کر دی ہے، اور یہ قرارداد صرف اس کی مذمت کے لیے منظور نہیں ہوئی ہے بلکہ اس پر عمل نہ کرنے کے حوالے سے بھی ہے۔ گویا حکومت کی طرف سے اب یہ بالکل واضح ہے کہ حکومت 14 مئی کو انتخابات نہیں کرانے جا رہی، یا کم از کم اس قرارداد سے یہ آشکار ہو چکا ہے کہ حکومت 14 مئی کے انتخابی عمل میں اپنے حصے کا کردار ادا کرنے والی نہیں ہے۔ یہ بات ابھی ہم لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، لیکن 2 یا 3 روز کے بعد یہ حقیقت بالکل اس طرح واضح ہو جائے گی کہ 10 اپریل کو وزارت خزانہ نے وہ پیسے الیکشن کمیشن کو دینے ہیں جو سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ متعین کرنے کی صورت میں بیان کر رکھے ہیں، یعنی 21 ارب کی وہ رقم الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ کو دینے کی ذمہ داری ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کو یہ رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع بھی کرانی ہے۔ اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی زبان دیکھیں تو انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے ان تمام آرڈرز پر عمل درآمد کے بعد ہمیں رپورٹ جمع کرائی جائے تاکہ ہم اس پر مناسب حکم دے سکیں۔ گویا اگر حکومت 21 ارب کی یہ رقم 10 اپریل تک جمع نہیں کراتی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ رپورٹ جمع ہوتی ہے کہ حکومت یہ پیسے جمع نہیں کرا سکی، تو ہم سپریم کورٹ کی طرف سے کسی ایسے اقدام کی توقع کر سکتے ہیں جس سے یہ طوفان مزید بڑھے گا اور یہ لڑائی دو بدو نظر آئے گی۔ ظاہر ہے یہ لڑائی تو ابھی بھی دو بدو ہی ہے، اور پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے خلاف اپنے تمام اقدامات بالکل واضح کر دیے ہیں، حکومت نے بالکل واضح کر دیے ہیں، لیکن 10 اپریل کو یہ سب کچھ عیا اور عریا ہو جائے گا، اور یہ کھیل پھر بند نہیں رہے گا، کھلے عام شروع ہو جائے گا۔ جو کچھ آج پارلیمنٹ میں ہوا ہے، اور پچھلے 4-5 دنوں سے مختلف وزراء اور حکومت کے مختلف شعبوں سے آوازیں آ رہی ہیں سپریم کورٹ کے خلاف، یہ بیانات اور یہ گفتگو بجائے خود توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹ کے 2 بڑے ستون یعنی مقننہ اور عدلیہ اور عاملہ کو بھی شامل کر لیں تو پارلیمنٹ کے 3 ستون اس وقت ٹکراؤ کی حالت میں ہیں۔ مقننہ اور عاملہ مل کر پاکستان کی جوڈیشری پر حملہ آور ہیں۔ آپ عدلیہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس پر اپنی رائے زنی کر سکتے ہیں، لیکن ریاست کا وجود تبھی ہموار ہوتا ہے جب قومی اداروں کے وہ فیصلے بھی جب وہ کر لیں اور وہ ہمیں پسند نہ بھی ہو تو وہ ماننے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا غلط غلط ہوتا ہے اور اس کا صحیح صحیح ہوتا ہے، لیکن جو قومی ادارے ہوتے ہیں ان کا غلط بھی آپ کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے پر آپ مجبور ہی ہوتے ہیں، تبھی قومی ریاست اور قومی سیاسی زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ معاشرتی زندگی کے ان بنیادی آداب و اصول کی پرواہ کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، اور حکومت پہلے تو سپریم کورٹ کے خلاف ایک دباؤ ڈالتی رہی کہ وہ کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکے، پھر سپریم کورٹ کی اندرونی لڑائی کا فائدہ اٹھایا، اور جب یہ سارے معاملات سپریم کورٹ پر اثر انداز نہ ہو سکے تو اب پارلیمنٹ کی آڑ لے کر حکومت نے عملاً سپریم کورٹ کے خلاف ایک نیا محاذ کھول لیا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کا عدلیہ کے خلاف اس محاذ آرائی میں جو انحصار ہے وہ خود عدلیہ کی اندرونی لڑائی پر ہے۔ عدلیہ کی اندرونی لڑائی پر انحصار کے علاوہ
حکومت کے پاس اگر کوئی مدد پہنچ سکتی ہے یا یہ ہمت وہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو وہ دراصل قومی اداروں کی طاقت ہو سکتی ہے کیا؟ تو پاکستان کے قومی منظرنامے کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس بحران میں قومی ادارے حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے ریاستی ستونوں کے اس ٹکراؤ کا حصہ بنیں گے؟ عام طور پر قومی ادارے ایسے کھیل سے خود کو دور رکھتے ہیں جس سے قومی سطح پر ان کی چھوی متاثر ہو، لیکن کیا ہمارے قومی ادارے اس کھیل میں جو پہلے سے ہی اپنی ساکھ کے مسئلے سے دوچار ہیں، کیا ایک ایسے عمل کا حصہ بن جائیں گے جس میں وہ عدلیہ سے بھی ٹکراؤ کی حالت میں ہوں؟ لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف عدالتی ساکھ خطرے میں ہے، عدالتی رٹ خطرے میں ہے، اور دوسری طرف حکومت اس پورے معاملے میں اور اس پورے تنازع سے دستکش ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ریاست کے مختلف ستونوں میں اس ٹکراؤ کے بعد جو سب سے زیادہ بڑے خطرات ہیں وہ یہ کہ ایک طرف قومی سطح کے بڑے مسائل پیچھے چلے گئے ہیں، معاشی مسائل، سیکورٹی کے مسائل اور سیاسی بحران جو مختلف کروٹیں لے رہا ہے وہ ایک طرح سے ہماری حکومت کی توجہ کے مستحق ہی نہیں ٹھہرے ہیں۔ دوسری طرف سب اپنے وجودی خطرات سے دوچار ہیں، اور اس ٹکراؤ کی حالت میں کہ جب مقننہ اور عاملہ عدلیہ کے خلاف محاذ آ رہا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ رہ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا وزن کہاں ڈالے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو موجودہ رویہ ہے وہ اس وقت قومی سطح پر زیادہ زیر بحث اس لیے نہیں آ رہا کہ جنرل باجوہ کے بعد آرمی نے اپنے آپ کو عوامی سطح سے یا عوامی منظرنامے سے خود کو غائب رکھنا مناسب سمجھا ہے، مگر ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے اس طرح کے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم ترین کردار ہوتا ہے، اور یہ جلی یا خفی، چھپا یا عیا طور پر کسی نہ کسی شکل میں ضرور نظر آتا ہے۔ تو قومی ادارے اس پورے بحران میں کیا کردار ادا کریں گے، یہی دراصل بنیادی بات ہوگی، مگر ہم حکومت کی سطح پر دو تین اور طرح کے بھی پہلوؤں سے بحث کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ موجودہ حکومت جو 13 جماعتی اتحاد کا ایک اکٹھ بن کر حکومت کر رہی ہے، اور اس میں مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مفادات کے ساتھ بروئے کار ہیں، ان کے ساتھ مسائل اور معاملات الگ الگ ہیں۔ عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی کرتے ہوئے اگر آپ اس پورے کھیل کو دیکھیں تو جو وزارتیں عدلیہ کے ساتھ نبرد آزما ہو رہی ہے، یا جو وزارتیں عدلیہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور محاذ آ رہا ہے، ان وزارتوں کے حالات پر اگر آپ غور کریں اور ان وزارتوں پر غور کریں تو وہ سب کی سب نواز لیگ کی وزارتیں ہیں۔ گویا اگر آپ اس 13 جماعتی اتحاد میں الگ الگ مفادات رکھنے والی، الگ الگ اہداف رکھنے والی، الگ الگ کھیل کا حصہ بننے والی اور الگ الگ تاریخ رکھنے والی ان جماعتوں کے اس اتحاد کے اس ایک نقطے کو سامنے رکھیں کہ جو عمران مخالف ہیں، اس کو اگر آپ بیچ سے نکال دیں، اس ایک نقطے کو بیچ سے نکال دیں تو یہ تمام جماعتیں الگ الگ مقاصد اور الگ الگ اہداف رکھنے والی جماعتیں ہیں، اور بعض محاذوں پر تو یہ ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی تاریخ سے آگاہ ہے، یہ وہ جماعتیں ہیں جو ایک دوسروں کو سڑکوں پر گھسیٹنے، ایک دوسروں کو سیکیورٹی رسک کہنے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہر طرح سے حالت جنگ میں رہنے کی تاریخ رکھتی ہیں۔ اب یہ دونوں جماعتوں میں آصف علی زرداری کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے حوالے سے ایک انتقام کا ذہن رکھتے ہیں، اور یہ انتقامی ذہن ان کا اب بھی ہے۔ اب بھی ہمیں پنجاب کے اندر مختلف ماہرین، تجزیہ کار، سیاسی مبصرین یہ کہتے ہیں، اور اسلام آباد سے بھی ہمیں یہ آوازیں سنائی دیتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری اس پوری موجودہ حکومت کی ناکامیوں کا بوجھ نواز لیگ پر ڈال کر اصل میں پنجاب کے اندر اپنے لیے ایک گراؤنڈ بنا رہی ہے، اور اگلے انتخابات میں وہ بہر صورت 25 نشستیں پنجاب سے حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی، جنہیں آصف علی زرداری اپنا بچہ بھی قرار دیتے ہیں، وہ ظاہر ہے معاونت کریں گے، اور ایک پورا کھیل ہے پیچھے پس پردہ قوتوں کا بھی۔ تو گویا پیپلز پارٹی اس پورے کھیل میں جو ہے وہ دو ہاتھوں سے منافع حاصل کرنے کی تگودو میں ہے، مگر آپ نواز لیگ کا حال دیکھیں۔ نواز لیگ ایسی وزارتوں کی حامل ایک جماعت ہے اس حکومت میں کہ جتنے بھی تنقید
عوامی سطح پر ہو سکتی ہے وہ ان وزارتوں پر ہے، یعنی خزانہ ان کے پاس ہے، داخلہ ان کے پاس ہے، اور دفاع کی وزارت بھی جو ہے وہ نواز لیگ کے پاس ہے۔ اب اگر پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو عدالت کا حکم نامہ ہے، عدالت کا جو فیصلہ ہے، وہ جن وزارتوں پر نافذ ہوگا، اور اگر توہین عدالت لگتی ہے تو کن وزارتوں پر لگے گی، کن شخصیات پہ لگیں گی۔ اگر اس کی زد وزیر اعظم پر پڑتی ہے تو وہ پی ایم ایل این کے جو ہے وہ صدر ہے، سربراہ ہے اس وقت۔ اگر آپ جو ہے وہ وزارت داخلہ کو دیکھیں جو عمل درآمد نہیں کراتی، سیکیورٹی نہیں دیتی، تو اس صورت میں جو ہے وہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی نواز لیگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر وزارت دفاع جو سیکیورٹی کی فراہمی کے حوالے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے تو پھر وزیر دفاع اگر اس کی زد میں آتے ہیں تو وہ خواجہ آصف ہیں، اور 21 ارب روپے کی جو رقم 10 اپریل تک دینی ہے، اور اگر وہ وزارت خزانہ دینے میں ناکام ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی زد اسحاق ڈار پر پڑے گی۔ وہ نواز شریف صاحب کے سمدھی اور پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو عملاً سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا جو پورا نقصان ہے وہ اس 13 جماعتی اتحاد میں اگر کسی ایک جماعت کو پہنچے گا تو وہ نواز لیگ ہوگی۔ گویا نواز لیگ اس پورے کھیل میں سب سے زیادہ جو ہے وہ زد پر محسوس ہونے والی جماعت ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والی جماعت ہیں، اور اس کھیل سے تقریباً آؤٹ یا باہر ہو جانے والی جماعت ثابت ہوگی۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ نواز لیگ جو کئی مرتبہ حکومتوں میں رہی ہے، پچھلی 4 دہائیوں سے سیاست کر رہی ہے، ان کے تمام پی ایم ایل این کے جو مختلف رہنما ہیں ان کی سیاست کو 3 اور 4 عشرے بیت چکے ہیں۔ انتخابی سیاست کا ایک طویل تجربہ ہے، اداروں سے ڈیل کا پورا تجربہ ہے، اچھے اور برے دنوں کو دیکھنے کے حوالے سے ان کی ایک پوری تاریخ ہے۔ وہ اس پورے کھیل کے جو اصل حالات ہیں، معاملات ہیں، اس کی تہداریاں ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ وہ اس سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ جو موجودہ حکومت کا پورا بندوبست ہے، یہ اس کا پورا بوجھ تنہا وہی پی ایم ایل این اٹھانے والی ہے۔ اور افسوسناک امر یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ جو الیکشن وہ اکتوبر تک ٹالنا چاہ رہے ہیں، وہ اگر اکتوبر میں بھی ہوں گے تو بھی پی ایم ایل این کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے کچھ ستم ظریف یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ آپ کو اگر اکتوبر میں یہ ہارنا ہے تو ذرا کچھ مہینے پہلے کیوں نہیں ہار جاتے، اور اگر آپ کو یہ ناکامی سمیٹنی ہی ہے تو اتنی زیادہ جو ہے وہ اس کی مدت کو طول دے کر، اتنا زیادہ بوجھ اٹھا کر، اپنے کندھوں پر مزید مہینوں کا بوجھ ڈال کر، مزید حکومت کی ناکامیوں کا بوجھ ڈال کر اس کی طوالت کا آپ حصہ بنتے ہیں اور اس کے شکار ہوتے ہیں۔ گویا پی ایم ایل این صرف پی ٹی آئی سے شکار نہیں ہو رہی، صرف عدلیہ کے فیصلوں کی زد میں نہیں آ رہی، بلکہ خود اپنی ہی اتحادی حکومت کی باقی جماعتوں کے کھیل کی بھی شکار بن رہی ہے۔ یہ اس وقت واضح طور پر دیوار پر لکھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، مگر پاکستان کی طویل تاریخ رکھنے والی اقتدار کی راہداریوں میں ایک مدت سے کھیل کھیلنے والی یہ جماعت آج کے حالات کو پڑھنے میں ناکام ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ آج جب پی ایم ایل این سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہی ہے تو خود پی ایم ایل این کے اندر بھی ان کا ہاؤس آرڈر میں نہیں ہے، اور خود نواز شریف اور شریف خاندان کے حوالے سے بھی مختلف خبریں گردش کر رہی ہے۔ جب ایک خاندان کے حوالے سے یہ خبریں زیر بحث آ جائے کہ خود شہباز شریف کی نااہلیت سے، ان پر توہین عدالت لگنے سے خود خاندان کے دیگر افراد خوش ہوں گے، اور خود خاندان کے دیگر افراد یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو جائے، تو پھر آپ بتائیے کہ وہ جماعت آئندہ دنوں میں عوام کے اندر جا کر کیا اپنی امیج بنا پائے گی، کیا چھوی سنوار سکے گی، کس طرح کی سیاست کر سکے گی۔ ایسے لوگ پھر آصف علی زرداری کے ہی کھیل کا حصہ بنیں گے اور آصف زرداری سے ہی شکار ہو جائیں گے۔ اگرچہ مقبولیت کا سارا کھیل پی ایم ایل این کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اگرچہ انتخابی عمل میں ان کی ناکامی اب نوشتہ دیوار بن چکی ہے، اگرچہ تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ نواز لیگ مسلسل اپنی ناکامیوں اور عوامی سطح پر جو ہے وہ اپنی نامقبولیت کے بحران سے دوچار ہے، مگر اس کے باوجود پی ایم ایل این اس بحران میں جو تعمیری اقدامات ہیں اور عوام میں اپنے زوال کے جو حالات ہیں اس پر قابو پانے کے بجائے، زوال کی ان رسیوں کو کھینچنے کے بجائے اور اپنے لیے مزید آگے بڑھنے کے امکانات کو ڈھونڈنے کے بجائے اسی کھیل کا حصہ بن رہی ہے جو بالآخر ان کی ناکامی کو مکمل کرے گا اور انہیں ایک ایسی بند گلی میں
کھڑا کر دے گا کہ جس کے بعد شاید تاریخ سے ان کا نام بھی حرف غلط کی طرح مٹ جائے۔ ایسے موقع پر زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، زیادہ گہرائی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ پی ایم این این کو اپنا فیوچر کس طرح دیکھنا چاہیے۔ اس وقت نواز لیگ عدلیہ کے ساتھ نبردآزمہ ہونے کے بعد پارلیمنٹ کی قرارداد سے لے کر تمام فیصلوں کا بوجھ اٹھائے گی اور عدالتی فیصلوں کا نقد نقصان اٹھائے گی۔ دوسری طرف وہ عوامی سطح پر اپنے امیج سے دوچار ہو جائے گی، اپنے امیج کے مسئلے سے دوچار ہو جائے گی، اور تیسری طرف اگر کوئی انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں وہ عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرے گی اور پنجاب کے واحد اپنے انتخابی بیس کیمپ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ یہ ہے آج کا پی ایم این این کا معاملہ، اور یہ ہے آج سرخ لکیر جو عدلیہ کے خلاف انہوں نے عبور کی ہے، اس کے نقد نکلنے والے نتائج۔ یوں لگتا ہے کہ نواز لیگ کے ساتھ ایک کھیل شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ کھیل کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کون یہ کھیل کھیل رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے ساتھ اس محاذ آرائی کا وہ کیا فائدہ اٹھا پائے گی، کیا آخر انہوں نے جائزے بنائے ہیں، کیا ان کے حساب کتاب ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ مخصوص ہاتھوں کے ساتھ کھیلنے کے نتیجے میں پی ایم ایل این کھونے جا رہی ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔